بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو بی فائن. یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ویژن 7 گریڈ 7 کی بک ہے جس کا چیپٹر نمبر 1 سپرسٹیشن کی ہم ایک اسٹوری پڑھ رہے ہیں بیہائنڈ دا بروکن مرر, اور اس کا ہم نے جو ہے 1 پارٹ کمپلیٹ کر لیا ہے. اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے, وہاں پر جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آگے آج ہم اس کے بڑھتے ہیں. تو آگے ہم سے کہتے ہیں, ناؤ اف یو فائنڈ آؤٹ دے آر انکمپیریبل فار ایچ ادر اکارڈنگ ٹو the stars and پیر صاحب, what will you do? Better safe than sorry, I say. انکمپیریبل کہتے ہیں بے جوڑ کو, جو کانٹراڈکٹری ہوں, اپوزٹس ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, جن کا کوئی جوڑ نہیں بنتا ہو. تو اب یہاں پر میں نے کیا کہا, میں نے کہا کہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے انکمپیٹیبل ہوئے اسٹارز کے تحت اور پیر صاحب کے تحت, تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, بیٹر سیف دین سوری. تو اس کا مطلب انہوں نے کیا کہا کہ پریکاشن از بیٹر دین میڈیسن, یعنی احتیاط بہتر ہے علاج سے. اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے جو بیمار ہو جائیں, ٹھیک ہے, احتیاط نہ کریں اور پھر آپ دوا کھائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی اپنی سیفٹی میجرز کو کمپلیٹ کر لیں. تو یہاں پر انہوں نے یہی کہا کہ پہلے سے احتیاط کر لینا, پہلے سے سارے جو ہے نا معاملات کو اپنے صحیح رکھنا اور ان سب چیزوں کو پہلے سے انکاؤنٹر کر لینا بہتر ہے بعد میں سوری بولنے سے, بعد میں پریشان ہونے سے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ آنٹی نے بات کی, اوہ دس از آل absurd and shirk. How can you believe in such illogical ideas? asked father stunned to the ground. اب یہاں پر فادر نے ان کی بات کو کاٹا اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا بیہودہ فضول باتوں میں تم پڑی ہوئی ہو, اور یہ شرکیہ باتیں ہیں. تم اس طرح کی بے وقوفانہ نامعقول باتوں میں کس طرح سے پڑھ سکتی ہو؟ فادر نے جو ہے وہ حیرانگی سے پوچھا. آفٹر آل شی اینڈ ڈیڈی ور سبلنگس اینڈ دیئر پیرنٹس نیور انٹرٹینڈ سچ ریڈیکیولس آئیڈیاز. ٹھیک ہے, آخرکار وہ ابو اور پھپھو دونوں آپس میں بہن بھائی تھے, اور ان کے پیرنٹس نے بھی کبھی بھی اس طرح کی بے وقوفانہ اور غیر معقول اور مطلب نامعقول باتیں, بیہودہ باتیں اس طرح کی انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا تھا. shrieked سلما آنٹی suddenly. اس بات پر وہ ہلکی سی ان کی چیخ نکل گئی. What is it? turned an exasperated father. کیا ہوا؟ turned an exasperated یعنی غصہ آ گیا فادر کو. Have you seen a jinn? کیا تم نے کبھی کوئی جنات میں سے دیکھا ہے؟ No, even worse. کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ A black cat just crossed the road in front of our car. اب دیکھیں ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں, کبھی شیشہ ٹوٹ رہا ہے, کبھی کوئی گر پڑ رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, اور اب تو بلی بھی راستہ کاٹ گئی, اور وہ بھی کالی بلی. Now we cannot leave till I have given alms to the poor. اب تو میں بالکل آگے نہیں جا سکتی جب تک کہ میں کچھ خیرات نہ دے دوں. See, I told you this whole wedding was doomed from the minute Amna broke the mirror. gasped سلما آنٹی. سلما آنٹی نے یہاں پر زور سے سانس کھینچتے ہوئے کہا, دیکھا میں نہیں کہتی تھی, جب سے جو ہے نا وہ یہ آمنہ سے شیشہ ٹوٹا ہے تب سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ شادی تو برباد ہی ہے. Enough of this nonsense, informed Daddy in his most stern voice. اب جو ہے نا فادر کو غصہ آ گیا تھا, انہوں نے سختی سے کہا, اب تمہارے منہ سے میں کوئی فضول بات نہیں سنوں. We are all going to the wedding dinner and having fun. No more talk of disasters. اب کوئی تم یہ تباہی بربادی کی ان سب چیزوں کی کوئی بات نہیں کرو گی. ٹھیک ہے, تو اب وہ فادر سے جب ان کو ڈانٹ پڑ گئی, انہوں نے ایک بات کہہ دی, تو ابھی بھی وہ باز نہیں آئی. ہاں, فادر سے اب کوئی بات نہیں کرنے لگی, بلکہ اب وہ مرجان کی طرف, بچی جو تھی, جو بھتیجی تھی ان کی, اس کی طرف وہ جو ہے اب اس سے بات کرنے لگے. مرجان, سلما آنٹی was now talking to me. Do you know anything about black cats? She doesn't want to know. Encountered my protective elder brother. ٹھیک ہے, مرجان جب انہوں نے کہا نا, اور انہوں نے کہا کیا تمہیں بلیوں کے بارے میں کچھ پتہ ہے, تو میرے بردر نے یہاں پر ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا, مرجان کو ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں. The lady was not going to give up. لیکن میری پھپھو ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. So I just nodded with a distracted look and she started her tale. تو اب کیونکہ وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی, میں اس وقت بچی تھی, تو میں نے ان کو ایک ڈسٹریکٹڈ لوگ یعنی کہ توجہ ہٹاتے ہوئے, یعنی کہ ان کی طرف توجہ کیے بغیر میں نے صرف سر ہلایا, تو بس ان کی کہانی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, میں نے سر اس لیے ہلایا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم ہے ان سب چیزوں کے بارے میں. تو جب ان کو یہ پتہ چلا اچھا اس کو کچھ نہیں معلوم ہے, تو بس اچھا موقع ہے اپنی کہانی یہیں پر شروع کر دو. These animals were associated with witches in the dark ages in the western world, so they are still feared. ٹھیک ہے, یہ جو اینیملز ہیں نا, یہ کالی بلیاں وغیرہ, تو ان کا تعلق جو ہے نا چڑیلوں سے مانا جاتا تھا ڈارک ایجز میں ویسٹرن ورلڈ کے اندر. ٹھیک ہے, جو مغرب کے اندر لوگ رہتے ہیں, ویسٹ میں رہتے ہیں, تو وہ لوگ ان چیزوں کو مانتے تھے کہ اگر یہ سامنے سے گزر جائیں تو یہ اینیملز چڑیلوں, ان کے اندر چڑیلوں
کی روحیں ہوتی ہیں اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, تو آج تک لوگ ان سے ڈرتے ہیں. دے ہیو پاورز آف مس فارچون, یہ جو ہے نا بدقسمتی کی ساری پاورز رکھتی ہیں, یعنی اگر یہ آپ کے سامنے سے راستہ کاٹ جائیں گی تو سمجھ لو بس بدقسمتی نے آپ کے دروازے پر دستک دے دی ہے, بیڈ لک آپ کے ساتھ ہونے والی ہے. اف دے شوڈ کراس یور پاتھ اٹ از فار وارننگ آف سم ڈیزاسٹر اباؤٹ ٹو بی فال یو, بس اگر یہ راستہ کاٹ گئی تو سمجھ لو یہ وارننگ دے رہی ہیں آپ کو, پہلے سے خبردار کر رہی ہیں کہ بس اب کوئی آپ کے ساتھ تباہی, کوئی جو ہے نا مصیبت آنے والی ہے. Explained Salman T. Also, I did some research, and do you know that the Sears Tower in Chicago, USA, does not have a 13th floor, so there. تو یہاں پر انہوں نے مزید اپنی بات کو وزن دینے کے لیے کہا, تمہیں پتہ ہے بیٹا کہ میں نے ریسرچ کی تھی اور مجھے پتہ چلا شکاگو کے اندر سیئرس ٹاور ہے ایک یو ایس اے کے اندر, اور پتہ ہے انہوں نے 13 فلور نہیں بنایا. وہی 13 والی بات جو تھی نا کہ 13 جو ہے نا کہیں پہ جو نمبر ہے نا وہ کہیں پر بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ ایک بیڈ لک کا نمبر ہوتا ہے. If such an advanced people believe in better safe than sorry, then why not us? سلمان ٹی نے اپنی بات کو مزید یہاں پر پریشر دینے کے لیے کہا کہ جب اتنے ایڈوانس لوگ وہ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بری جو ہے وہ گھڑیوں سے بچاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں, ہمیں بھی ان چیزوں پہ بلیو کرنا چاہیے. Well, I have iman in Allah subhanahu wa ta'ala and cannot give his creation powers and attributes that do not belong to them. ٹھیک ہے, یہاں پر عابد میرا جو بڑے بھائی تھے انہوں نے اپنی بات کہی. دیکھیے سلمان ٹی, بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں, اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات کو میں وہ پاورز نہیں دے سکتا جو پاورز اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیں, جس کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. بیکاز دس از آل شرک, یہ ساری چیزیں شرکیہ باتیں ہیں. وہ ساری طاقت, وہ ساری پاورز جو صرف ایک اللہ کے جو ہے شایان شان ہیں, آپ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو وہ پاورز کیسے دے سکتے ہیں. عابد اسٹارٹیڈ ٹو ٹرائی اینڈ کنونس سلما آنٹی آف ہر رانگ کنسیپٹس. یہاں پر جو ہے وہ سلما آنٹی کو مستقل یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو ہے نا سلما آنٹی اپنے بلیف کو صحیح کر لیجئے, اپنے اعتقاد کو صحیح کر لیجئے, آپ کے اعتقاد بالکل بھی سیدھے راستے کی طرف نہیں ہے. However, لیکن پھر بھی she just turned her face away and pretended to look out. انہوں نے بات سننے کو تو تیار نہیں تھی, انہوں نے اپنا چہرہ پھیر کے اور باہر دیکھنے کا ایسا لگنے لگا, شو کرنے لگی کہ جیسے وہ باہر دیکھ رہی ہوں. Disgusted by our ignorance, جیسے کہ وہ ہماری اگنورنس سے, ہماری بے توجہی سے نا بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو گئی ہوں, ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری ہوں, بڑی بیزار ہوئی ہوں اس بات سے. We were almost at the dinner. I realized that Abid had spoken the truth. ٹھیک ہے, ہم تقریباً وہاں تقریب تک پہنچ چکے تھے اور مجھے اس وقت ریئلائز ہوا, میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ میرے بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. اچھا بچوں, آگے بڑھنے سے پہلے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں اور جو آگے پڑھیں گے اس کی میننگز اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. میں بار بار بیچ بیچ میں ورڈ میننگز بتاتی جاتی ہوں تاکہ آپ لوگ جب اسٹوری پڑھو تو آپ لوگ نئے نئے ورڈز بھی اپنے ووکیبلری کے اندر ایڈ کرو. انکمپیریبل مینس کانٹراڈکٹری, اپوزٹ, بے جوڑ چیزیں, یعنی جن کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں بنتا ہو. ایبسرڈ, ایڈیوٹک, فلش, کریزی, بیہودہ, نامعقول, اللاجیکل, ریڈیکولس, ان سب کی میننگ یہ سب سینونمس ہیں. ٹھیک ہے. ایگزاسپریٹڈ کہتے ہیں ٹو انفیوریٹ, انریج, اینگر, یہ بھی نئے نئے ورڈز ہیں آپ کے لیے. ان سب کا مطلب ہوتا ہے غصہ جو ہے وہ آ جانا انسان کو. آرمز کہتے ہیں چیریٹی, ڈونیشن, خیرات وغیرہ کے لیے جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دے رہے ہوں, ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گیسپ کہتے ہیں مشکل سے سانس لینا, زور سے سانس کھینچنے کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے کر کے جو ہم کرتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں گیسپ. ٹھیک ہے, اور یہ بہت ساری فیلنگس کو شو کرتا ہے. کبھی ہم پریشانی کی وجہ سے کرتے ہیں, کبھی جو ہے نا حیرت کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, تو اس یہ ڈفرینٹ میننگس میں آتا ہے. اسٹرن کہتے ہیں سختی والا, یعنی کہ اپنے چہرے پر تھوڑا سا ایک سیریس لک لے کر آ جانا. ڈسٹریکٹڈ, ان اٹینٹیو, ورڈ, توجہ ہٹانا, یعنی کہ یہ شو کرنا کہ آپ جو ہے تھوڑا سا پریشان ہیں. فار وارننگ, فار کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے, جیسے فور ہیڈ, پیشانی جو ہمارے پاس سر سے پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جو یہ فور جہاں پر آ رہا ہوتا ہے نا, ایف او آر ای, یہ فور نہیں ہوتا, یہ فور ہوتا ہے. فور وارننگ, پہلے سے وارن کرنا, وارن ان ایڈوانس, پہلے سے خبردار کر دینا. ایٹریبیوٹس کہتے ہیں کیریکٹرسٹکس کو, کوالٹیز, فیچرز, کسی چیز کی خصوصیات, کیا کیا چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. ڈسگسٹڈ, ٹو گیٹ فیڈ اپ, ناگوار, بیزار, جو ہے کسی چیز پر اپنی ایسی فیلنگ شو کرنا کہ یہ چیز آپ کو بہت ہی بری لگ رہی ہے. بلوب, بلوب کہتے ہیں چنکس کو, یعنی کسی چیز کا ایک گولا سا بن جانا, بال بن جانا. لمٹ کہتے ہیں واک وتھ ڈیفیکلٹی, لڑکھڑاتے ہوئے چلنا, گرتے پڑتے ہوئے چلنا, یا جو ہے وہ جن کے پاؤں میں تھوڑی سی چلنے میں پرابلم ہوتی ہے, اس کے کہا جاتا ہے کہ مطلب ٹھیک سے نہیں چلنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. کریڈنس کہتے ہیں بلیف, ایکسیپٹنس, فیتھ, یقین, ایمان, ان کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے. پیٹریفائڈ مینس ٹو گیٹ ہاریفائڈ, ٹیریفائڈ, فرائٹنڈ,
خوف زدہ ہو جانا. ٹھیک ہے, ایک چیز ہوتی ہے ورڈ, پریشان ہونا, ایک چیز ہوتی ہے فرائٹنڈ, خوف زدہ ہو جانا, خوف اپنے اوپر طاری ہو جانا. مول ہل کہتے ہیں رائی کے دانے کے لیے. یہ ایک فریز ہے جو یوز ہوتا ہے جیسے پہاڑ کا, رائی کو پہاڑ بنا دینا, چھوٹی سی بات کو بہت بتنگڑ بنا کے بہت بڑا بنا کر پیش کرنا. ٹھیک ہے, تو مول ہل کو ایز اے ماؤنٹین پیش کرنے کو کہا جاتا ہے کہ یعنی بہت چھوٹی سی بات ہو. یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی, جو چھچوندر اپنے لیے تھوڑی سی مٹی کھودتی ہے نا, تو اتنی سی مٹی ہوتی ہے, اس کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے مول ہل. تو غیر اہم چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یعنی چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا بنا کر پیش کرنا. اچھا, اب یہاں پر وہ جو بچی تھی نا, وہ اپنے ریئلائزیشن کا اس بتا رہی ہے کہ ہاؤ کوڈ آئی ہیو بین سچ اے فول. امیڈیٹلی آئی میڈ اپ مائی مائنڈ اینڈ ٹو میک شیور آئی وڈ چینج سلمان ٹیز آئیڈیاز اینڈ آئی پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو گیو می دا نالج ٹو ڈو سو. ٹھیک ہے, پھر میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور میں نے کہا کہ میں اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہوں کہ میں اس طرح کے بلیفس کو جو ہے مان رہی تھی سچا. میں نے اب تہیا کر لیا تھا کہ میں سلمہ آنٹی کے بھی آئیڈیاز کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گی, نہ کہ میں ان کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ مجھے نالج دیں کہ میں ان کو بھی راہ راست کی طرف لے کر آ سکوں. ایز وی ور اسینڈنگ دا اسٹیپس ان ٹو دا ہال, جب ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, آپ دیکھ سکتے ہیں سیڑھیاں ہیں نا یہ, تو جب ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, آئی ہرڈ این ان نیچرل ہاؤل, مجھے ایک عجیب سی چیخ کی آواز آئی, عجیب سے جو ہے نا زور کی آواز آئی. I instantly whirled around, میں تیزی سے گھوم گئی پورا, and was confronted by the sight of a blob of brocade just strewn on the stairs. میں نے دیکھا ایک گولا سا جو ہے نا وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتا ہوا آ رہا تھا. ٹھیک ہے, بلاب آف بروکیڈ, بروکیڈ کیا کہتے ہیں, جیسے آپ سمجھ لیجیے وہ یہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بم جو ہوتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے. تو ایک بلاب, بلاب کا مطلب کیا ہے کہ ایک گولا سا جو ہے نا نیچے گرتا ہوا آ رہا تھا سیڑھیوں سے. wasn't this سلمہ آنٹیز ڈریس, یہ تو سلمہ آنٹی کا ڈریس لگ رہا ہے. وہ بلاب جو تھا نا اس کے اندر مجھے سلمہ آنٹی کا ڈریس معلوم ہوا. I thought to myself, oh my, it was سلمہ آنٹی. پوری بات بھی مکمل نہیں کر پائے, ان کا یہ تو سلمہ آنٹی ہی ہیں. she had tripped and fallen on the stairs, وہ سیڑھیوں پہ لڑکھڑا کر گر گئی تھیں. اور I rushed by her side, میں فوراً ان کی طرف دوڑی and helped her up, اور ان کو اٹھایا. we limped to the ladies room, ہم لڑکھڑاتے ہوئے مشکلوں سے جو ہے لیڈیز کے کمرے تک پہنچے. she could straighten out her clothes and hair, تاکہ ان کے کپڑے اور بال سب سیدھے کر سکیں. as she recovered, جب وہ تھوڑا ٹھیک ہوئی, she gazed at me, انہوں نے مجھے غور سے دیکھا with a knowing look, جیسے کہ وہ کچھ مجھے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. and said in her I told you so ٹون. ٹھیک ہے, میں نے تم سے کہا تھا نا, میں نے تم سے کہا تھا نا, جیسے کوئی اپنے فاتحانہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے تم سے کہا تھا نا یہ ہونے والا ہے. تو یہاں پر بھی سلمہ آنٹی نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ شادی ہمارے لیے مصیبت کی جو ہے وہ ہونے والی ہے, تو دیکھ لو یہ کیا ہوا. یعنی سلمہ آنٹی جو گر گئی تھی, انہوں نے ہر چیز کو بس انہوں نے مشکل مصیبت اسی طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی تھی. مرجان, ریممبر آئی پریڈکٹڈ دیٹ مسفارچون ول بefall us, میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بدقسمتی ہمیں ہمارے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت ہمارے اوپر آنے والی ہے. اوہو, آئی انٹرپٹڈ سلمہ آنٹی بفور شی کوڈ گیٹ ان اے ورڈ اینڈ ایڈڈ, میں نے یہاں پر ان کو اسٹاپ کرنے کے لیے کہا اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی. سلمہ آنٹی, آئی واز ریڈنگ اے بک برادر عابد گیو می دس مارننگ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز لائف. آئی ریڈ دیٹ ہی نیور گیو credence ٹو اینی superstitions. آج ہی بھیا نے مجھے ایک صبح کتاب دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین سے متعلق ہے. اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو superstitions ہیں, یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ ہمارے بلیف سسٹم میں داخل نہیں ہے. انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں پر یقین نہیں کیا. سویٹ ہارٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز نو کنٹرول اوور اینی تھنگ. سلمہ آنٹی نے یہاں پہ میری بات کاٹتے ہوئے کیا کہا, میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں بیٹا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز پر کنٹرول نہیں ہے. آئی ایم سیئنگ ان دس سرٹن آبجیکٹس ہیو سرٹن پاورس, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہاں کچھ چیزوں کے پاس کچھ پاورس ہوتی ہیں. ناؤ سی, ڈنٹ آئی ٹیل یو دیٹ دیئر وڈ بی ڈوم آفٹر یور مدر بروک دا mirror. دیکھو اب میں نے کہا نہیں تھا کہ مما سے جب شیشہ ٹوٹا تھا کہ یہ اس میں مصیبت آنے والی ہے, کوئی مشکل آنے والی ہے. آرگیوڈ سلمہ آنٹی ود اے لک آف ٹرائمف آن ہر فیس. فاتحانہ اس سے مطلب وہ اپنی بات کو وزن دینے کے لیے یہاں پر ایک پروف کے طور پہ کہہ رہی تھی, میں نے کہا تھا نا تم سے کہ کوئی مشکل آنے والی ہے, دیکھو میں گر گئی, اس طرح سے ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے, اس شیشے کی وجہ سے, ٹوٹنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کے پاس پاورز ہوتی ہیں, اس بات کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, یو ڈیڈ بٹ دیز تھنگس آر اونلی ہیپننگ بیکاز یو آر لوکنگ فار دیم ٹو ہیپن. ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا, اب یہاں پر میں نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی, لیکن
پھپھو یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کا دھیان اسی طرف ہے, آپ ہر چیز کو اسی طرف لے کر جا رہی ہیں, اسی لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یو آر سو پیٹریفائڈ, آپ اتنا ڈری ہوئی ہیں, اتنا خوفزدہ ہیں, دیٹ سم تھنگ بیڈ ول ہیپن, دیٹ یو آر میکنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل. آئی ری جوائنڈ. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اب آپ کو نا اتنا خوف ہو گیا ہے نا کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے. تو جب ہم اتنا زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں نا تو کچھ ہو ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ رائی کے دانے کا پہاڑ بنا رہی ہیں, چھوٹی سی بات کو آپ اتنا بتنگڑ بنا رہی ہیں. ایک شیشہ کیا ٹوٹ گیا, آپ کو بس لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے, اسی لیے آپ کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے. آپ سیدھا جو ہے نا فوکس کر کے چل بھی نہیں پا رہی اور اسی لیے آپ گر گئیں, ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی. مرجان از کریکٹ. آر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور انکریج سچ بلیف اینڈ ہی اسٹرکٹلی ڈس الاؤڈ اینی آف دا صحابہ ٹو پروموٹ سچ آئیڈیاز. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات جو ہے میں نے, میرے بھائی نے یہاں سے آگے سے کہی کہ انہوں نے کہا مرجان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے پھپھو, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی ان چیزوں کو بڑھاوا نہیں دیا, ان بلیف کو کبھی آپ نے ماننے کا ہمیں حکم نہیں دیا, بلکہ آپ نے سختی سے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ اس طرح کے کسی بھی چیز کے اوپر آپ نے ایمان, اعتقاد, یقین نہیں کرنا. انٹرجیکٹڈ عابد. یہاں پر عابد بھائی نے اپنے انٹرفیئر کر کے بتایا. سلمہ آنٹی, ہاؤ اباؤٹ اف یو اینڈ آئی بوتھ ریڈ دا بک ٹوگیدر, دس وے وی کین بوتھ ٹرائی اینڈ فالو سننا اینڈ بی بیٹر مسلم, سجیسٹڈ مرجان. اب مرجان نے یہاں پر کہا بھتیجی نے کہ پھپھو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو بھائی نے مجھے بک دی ہے نا, ہم دونوں ایک ساتھ میں پڑھیں اور اس طرح سے ہم دونوں سنت پر عمل بھی کر پائیں گے اور اچھے مسلمان بھی بن پائیں گے. آئی ایم ناٹ شیور بٹ آئی گیس آئی couldn't hurt gave in سلمہ آنٹی. سلمہ آنٹی نے یہاں پر ہار مانتے ہوئے کہا میں ابھی تم سے پرومس تو نہیں کر سکتی اس بات کا, لیکن ہاں میں مزید جو ہے نا اب تم لوگوں کو ہرٹ نہیں کروں گی. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to show us the right way. We had taken the first step, inshallah we would soon follow only the straight path. ٹھیک ہے, اب یہاں پر میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے, اور ہم نے پہلا قدم تو اٹھایا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس سے سیدھے راستے کی طرف گامزن ہو سکیں گے. تو یہاں پر یہ اسٹوری اینڈ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ کہ آپ کو کافی کچھ اس میں سیکھنے کو ملا ہوگا. یہ لیسن واقعی لائف چینجنگ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی بدشگونی اور اس طرح کی باتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہمیں بالکل بھی ان چیزوں کو نہیں ماننا چاہیے. ساری کی ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم جو یہ پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, اور اس کے میننگز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے. بہت ساری میننگز میں یوز ہوتا ہے اس کی. ایک میننگ اس کا یہ ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان کو نیکی کرنے کے لیے راغب کر سکے, نیکی کی توفیق دے سکے, یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے انسان نیکی بھی نہیں کر سکتا. ولا قوت الا باللہ, اور کوئی قوت نہیں ہے کہ انسان کو برائی کرنے سے روک سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو یعنی ساری چیزیں جو ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. اور ہمیں جو چیزیں جو ہمیں نیگیٹیوٹیز نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایگزام کے لیے, ہمارا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھے, کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں پر ہم ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر اچھی چیز کا اپوزٹ بھی رکھا ہے تاکہ وہ ہمیں یہاں پر ایگزامن کر سکیں کہ ہم اچھی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا خراب چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور اچھائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے, لیکن ہمیں اس چیز کا بھی حکم دیا گیا کہ ہم نے ہر اچھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے. جیسے صحت ہے تو ہم نے جب شکر کرنا ہے تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اچھی صحت عطا کی. لیکن جب آپ بیمار ہو جائیں تو آپ یہ نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بیمار کر دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بیماری آ گئی, آپ اس کو دور کر دیجیے. یہ ہمیں انبیاء کرام نے سکھایا. جب وہ کسی تکلیف میں ہوتے تھے تو وہ اپنی طرف منسوب کرتے تھے یا شیطان کو کہتے تھے, اور جب کوئی اچھی چیز ہوتی تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے. تو اس میں ہم نے کافی کچھ سیکھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کی ریڈنگ کمپریہنشن کویشچن اینڈ آنسرس کریں گے. تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا, چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.